میں UAE کے ہو کے ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں, اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی, اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا. کیا بولا تو نے؟ آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا. میں مانگنے نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے. پاکستانیوں کے پاسپورٹ اور ویزاز بین کر دیے ہیں. اب کوئی بھی پاکستانی ملیشیا ٹریول نہیں کر سکتا. کچھ گھنٹوں سے, کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ملیشیا سے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے, جس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک کوارٹر کے اندر, ایک فلیٹ کے اندر ملیشیا کے پولیس اہلکاروں نے, ان کی سیکیورٹی نے چھاپے مارے اور وہاں سے کئی پاکستانیوں کو حراست میں لیا, جو کہ وہاں نوکری کرنے گئے تھے, لیکن بعد میں وہاں پہ بھیک مانگنے لگ گئے, وہاں پہ کرائم میں انہیں پارٹیسپیٹ کیا, اور ان کے پاس سے کئی موبائل اور نقدی بھی برآمد ہوئی ہے. کیا کہیں گے؟ پہلے ہم نے دیکھا سعودی عربیہ, پھر ایران, عراق, پھر UAE, اور اب ملیشیا نے پاکستانیوں کے ویزاز اور پاسپورٹ بین کر دیے کہ اب بھی کوئی بھی پاکستانی ملیشیا ٹریول نہیں کر سکتا. ہے تو وہ بھی مسلمان ہے نا, ملیشیا ملک میں مسلمان ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جو بھی ملک بیر والے ہیں نا, وہ بہت آگے ہمارے سے چلے گئے ہیں. صرف ان کا کیا انصاف ہے اور قانون ہے. ہمارا وہ نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. مریم نواز صاحب ہے, کبھی وہ پولیس والی وردی پہن لیتی ہیں, کبھی وہ کچھ ڈرامے کرتی ہیں, کبھی وہ کچھ کرتی ہیں, لیکن ہمارا بھی یہ دل کرتا ہے کہ ہم بھی ان گاڑیوں والوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیں. سر اب دیکھیں, آلریڈی پاکستان کے ہر چوک پہ, چوراہے پہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھکاری ملیں گے. ابھی ہم پاکستان کی اس وقت لاہور کی بڑی مشہور مارکیٹ میں ہیں. آپ یہاں پہ کھانے پینے کا کام کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ کتنے بیکاری موجود ہیں. میڈم آپ کی بات ہے کہ میں وہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں آپ دیکھ لیں جتنے مطلب بیکاری ہیں کہ ان کی وجہ سے ہی ہے نا. میں ابھی 12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہوں خان بابا پہ. میرا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی دیہڑی اچھی خاصی لگاتا ہوں, ٹھیک ہے, میں کام کرتا ہوں تو میں لگاتا ہوں. اگر کسی نے کام ہی نہیں کرنا تو اس نے بھیک ہی مانگنی ہے. اور دیہڑی لگانے کے باوجود بھی میں مانتی ہوں کہ آپ کی پوری نہیں پڑتی ہوگی. نہیں, کیا بجلی ابھی 12,000 بل آیا ہے, 12,000 بجلی کا بل ہے. بچوں کے سکول ہیں, کھانا پینا ہے, رہائش ہے, کپڑے ہیں, جوتی. یہ ابھی ٹروزر جو میں نے لی ہے یہ تقریباً ہے 1200 کی, ٹھیک ہے. 600 میری دیہڑی ہے, 2 دیہڑیاں تو ادھر چلی گئیں. 12,000 بل ہے, 18,000 ہماری سیلری ہے, اوپر سے ٹپ بن جائے تو 6,000 یا 8,000 بنتی ہے. بھارت اس کی بات کرے, وہ انجینئر ایکسپورٹ کر رہا ہے, وہ IT کے لوگوں کو ایکسپورٹ کر رہا ہے, وہ ڈاکٹر ایکسپورٹ کر رہا ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیکاری ایکسپورٹ کر رہے ہیں. بھارت تو ہمارے سے کئی گنا آگے چلا گیا ہے, کئی گنا آگے چلا گیا ہے. بھارت تو وہ ابھی چاہے کہ ہمارے جیسے ملکوں کو وہ قرضہ بھی دے سکتا ہے, اتنی ان کی کرنسی آگے چلی گئی ہے. وید ہمارے پاکستان ہے جو یہ تقریباً 75 سے آ رہے ہیں جناب. نون لیگ ہے, پیپل پارٹی ہے, یہی حکومتیں آ رہی ہیں, یہی سازشیں ہو رہی ہیں. کیونکہ یہ پاکستان ہمارا دن بدن پیچھے کس وجہ سے جا رہا ہے؟ اسی وجہ سے جا رہا ہے کہ ہمارے حکمران چور ہیں, ڈاکو ہیں, ہم خود بھکاری, مطلب یہ ہمیں بھکاری بنا رہے ہیں. بھیک مانگنا کسی مسئلے کا حل ہے؟ ہمارے سیاستدان بھی جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے کٹورا آگے کر دیتے ہیں, وہ بھی پیسے مانگتے ہیں. ہماری عوام کو بھی وہی عادت پڑ چکی ہوئی ہے. ہمارے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. وہی بات ہے کہ جو بڑے کرتے ہیں وہی چھوٹے بھی کرتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم وہی کام کر رہے ہیں, ہم نے بھی وہی کرنا ہے. ابھی میرا بھی دل ہے کہ یہ جو تنخواہ, یہ سیلری ہے, یہ کام اس سے اوپر چلا گیا ہے. 12,000 بل ہے, کھانا, رہائش, بچوں کے سب کچھ کرنا ہے, گھر بار ہے, اس کے بعد بجلی ہے, سارا کچھ ہے. لیکن یہ کام جو ہے نا, ابھی ہمارا بھی دل کر رہا ہے کہ ہم بھی مانگنا شروع کر دیں. عراق اور ایران اور ملیشیا ان کو تو چھوڑ دیں آپ. یہ جو بات ہے نا, یہ بہت آگے چلی گئی ہے. تو ان کو پاکستان میں بیکاریوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. میں آپ کو وہی تو بتا رہی ہوں کہ ہر چوک چوراہے پہ ہمیں ہزاروں کی تعداد میں بیکاری ملتے ہیں. اور یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ملیشیا کی, اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خواتین ہیں, نوجوان ہیں, اور اچھی شکل و صورت کے, اچھے قد کاٹ کے نوجوان ہیں. جن کے کاروبار ہیں پاکستان میں وہ اوپر جا رہے ہیں, جن کے کاروبار نہیں ہے وہ بالکل نیچے جا رہے ہیں. پاکستان میں تو بیکاریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, لیکن دوسرے ملک میں بھی ان لوگوں نے جا کے مانگنا شروع کر دیا, جس سے پاکستان کی ڈگنیٹی پر بات آ رہی ہے, رسپیکٹ پر بات آ رہی ہے. رسپیکٹ عزت ہوتی ہے. پاکستان کی عزت ہے ہی نہیں, مانگنا ہمارا کام ہے. انشاءاللہ یہ مانگتے رہیں گے, اور ملک میں بھی جا کر ہمیں فخر ہے, کیونکہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. جب آپ کو عزت ملے گی ہی نہیں, عزت ہم خود کروانی ہے. میں اگر کہیں جاتا ہوں, میں نے اپنی عزت خود کروانی ہے. میں ادھر اپنی بےعزتی بھی کروا سکتا ہوں, عزت بھی کروا سکتا ہوں. تو ہم نے بےعزتی اب خود کروائی ہے. پہلے دبئی میں یہ ایشو ہوا, دبئی پہ بین لگ گیا, سعودیہ میں لگ گیا, تقریباً آل ٹو زیڈ اس ٹائم لگ جائے گا. یورپ کنٹری میں یہ جو لڑکے جا رہے ہیں, یہ بھی آج کل دیکھیں تو وہ ادھر کے FRC نہیں دے رہے, نہ پاسپورٹ. پہلے پاسپورٹ دیتے تھے, اب نہ کو پاسپورٹ دیتے ہیں, کچھ بھی نہیں دیتے. نہ وہ اگر آپ ادھر جا کر, پہلے ہوتا تھا کاروبار کر لیں, اب آپ یورپ میں کاروبار نہیں کر سکتے. پاکستانی ایز اے پاکستانی جب آپ کو ادھر کا پاسپورٹ ملتا ہے تو اوپر لکھ دیتے کہ یہ پاکستانی ہے, ادھر پناہ اس نے لی. ہاں, ہم انسانیت کے طور پہ سے پاسپورٹ دیتے ہیں کہ یہ آ جا سکے.
تو ہمیں امید نہیں ہے اس پاکستان سے کہ یہ آگے جائے. ہاں ہمارا ہمسایہ ملک دیکھ لیں بھارت ہمارا دشمن بھی ہے ہمارا دوست بھی ہے. میں اسے دشمن بھی مانتا ہوں دوست بھی. دشمن تب ہے جب وہ اسلام کی بات کرتا ہے, دوست میں اسے مانتا ہوں جب وہ کاروبار کی بات کرتا ہے. کاروبار مسلمانوں نے بھی کیا, صحابہ نے بھی کیا, پیغمبروں نے بھی کیا. کاروبار کرنا چاہیے ان کے ساتھ, یہ نہیں کہ ہم ان سے کاروبار چھوڑ دیں. باہر ہمیں انڈیا سے ہاتھ ملانا چاہیے اس وجہ کاروبار کی وجہ سے, اور کچھ نہیں. نہ تو اسلام کے بارے میں ان سے بات کرنی چاہیے, وہ اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں. اچھے سے اچھے پڑھے لکھے پاکستانیوں کو یو اے ای جو ہے وہ ویزاز نہیں دے رہا, کیا کہنا چاہیں گے یہ ہمارے ملک کی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو بات اس طرح ہے کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ پہلے آپ نے دیکھنا ہوگا پوری دنیا میں اس کی کیا ویلیو ہے بالکل ایسا ہی ہے. سب سے پہلے. اور جن ممالک کی آپ بات کر رہی ہیں یہ تو ایسے ممالک ہیں, یہ ایک وقت میں پاکستان سے بھی بہت ڈاؤن معیشت پہ تھے, ٹھیک ہے, ابھی بھی پاکستان سے بہت ڈاؤن معیشت پہ, عراق اور شام کی اور ان پہ. اور ملیشیا کی جو بات آپ کر رہی ہو یہ سارے یورپ میں تو آتے نہیں ہیں پہلی بات. تو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ممالک ہیں ان کے جو پاکستانیوں کی کچھ غلطیاں بھی اس میں ہیں. ہمارے جو لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں نا وہاں پہ ان کی بھی کچھ غلطیاں ہیں. وہ یہ کہ وہاں پہ یہ لوگ غلط کاریوں میں پڑ جاتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, فراڈ کرتے, جھوٹ کرتے, چوریاں کرتے. ایک تو یہ اس سے ہمارے ملک کا امیج بہت خراب ہو رہا ہے دنیا پوری میں, کیونکہ جس ممالک میں جو جاتا ہے پاکستانی تو وہ ایک امیج یہ شو کرتا ہے کہ پیچھے پورا پاکستان کیسا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں جی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو باہر جاتے ہیں نا یہاں پہ کہتے ہیں ہم نے اپنا کاروبار کرنے وہ جاتے نہیں ہیں, وہ مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں. ابھی سیکورٹی ان کے پیچھے تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ان کی نگہداری کر سکے وہ کیا کاروبار کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں. وہاں والے لوگ پکڑ لیتے ہیں نا ان کو, پکڑ لیتے ہیں پھر ان کو بلیکنس کر کے واپس بھیج دیتے ہیں. ان سے ایک بات پوچھے گا, یہ ایرانی ہے, ایرانی کے علاوہ کوئی بھی ہے, گلاسز بیچنے والے دبئی تک بھی جاتے ہیں, سعودیہ بھی جاتے ہیں, جہاں جہاں تک وہ جاتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں جا کے. یہ ان سے پوچھے گا باہر انہوں نے ایسے کام کیے ہیں, ان کے رشتہ دار ان کے گھر سے ریلیٹڈ کافی جاتے ہیں, وہ ادھر جا کے یہ گلاسز سیل کرتے ہیں, مانگتے بھی ہیں. بتائیں ہاں وہ بھی اسی سرس پہ چلتے ہیں, اسی سر پہ چلتے ہیں. بانا یہ ہے, ہم نے جا کے جی یہ سیر کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہاں مانگنا ہے. یہ خاص کر کے جو جٹ برادری ہوتا ہے نا, جٹ برادری وہ یہ کام کرتا ہے. اچھا پھر نام خراب کیا ہوا پاکستانیوں نے, پاکستان کا اچھا کام کر رہے, باہر جا کے نمبر لگوا رہے ہیں. جی ہاں جی, یہی ہے صاحب. جاتے ہیں نا تو ایک لڑکے کا لہجہ مجھے لگا, میں نے کہا یار باہر جا کے کام کیسے کر لیتے ہو, ایک گلاسز ہے 2 گلاسز ہے. ہاں وہ اللہ جانتا ہے کہ واقعی میں ہی سیل کرتے ہیں یا یہ کام بھی ہے. وہ تو میں نے کہ منہ سے اس لیے کہا کہ ان میں وہ جاتی ہے عوام باہر, یہ کرتے ہیں, مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ یار آپ بھی باہر کا ٹور لگا کے آؤ, دبئی میں جا کے سیل کر کے آؤ یا سعودیہ جا کے آؤ. میں کہتا ہوں کہ یار پاکستان میں ہوں, ویزا نہیں دے رہا, نہیں دے رہا ہوگا, نہیں میرے علم میں نہیں ہے اس بات, میرے علم اسی وجہ سے نہیں دے رہا, آپ کو پتا ہوگا شاید. مجھے پتہ ہے, ہاں میرا بانجے نے جانا تو اس کو ویزا نہیں دے رہے. ہاں سعودیہ والے بھی بند کر رہے ہیں ہمارے بھی, جی ہاں, کہہ رہے یہ بھیکاری ہے, ہمارے ملک میں آ کر بھیک مانگتے ہیں. اب آپ دیکھیں کیسے ہمیں ٹائٹل دیے جا رہے ہیں. جی ان کی پوری معلومات کرنی چاہیے نا, جو گلاسز سیل کرتے ہیں نا ان کے پاس یہی بیگ ہوگا. سر اب دیکھیں نا, ایک بندہ ویزا لگوا کر جا رہا ہے, ایک پڑھا لکھا بھی بندہ ہے, اس کی کوئی کرمنل ہسٹری نہیں ہے, لیکن سٹل وہ وہاں جا کر ایسی حرکتیں کر رہا ہے, تو ادارے بھی پھر کہاں سے پکڑے ہیں؟ ادارے دار ان کی سیکورٹی تو وہاں پہ ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہی پکڑ لیتے ہیں, ان کو پکڑ کے بلیکنس کر کے واپس بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دبئی کا اس کو بلیکنس کر دیا, انہوں نے سعودیہ چلے جانا. اگر سعودیہ کا بلیکنس کر دیا انہوں نے قطر چلے جانا. قطر کا بلیکنس کر دیا انہوں نے شام چلے جانا. صحیح کہا ہے آپ نے, ہاں, دورہ ختم نہیں ہوتا, نہیں ہوتا ہے. صرف مانگنے کے لیے. ہاں جی, ان پہ یہی پوائنٹ ہے, اگر ایک راستہ بند ہے دوسرا راستہ ڈھونڈیں گے, دوسرا بند ہے تیسرا ڈھونڈ لیں گے. یہ اسی طرح یہ سارے ملک یہ پھرتے رہتے ہیں. میں خود ایران کا رہنے والا ہوں, میری خود جمپار میری ایران کی ہے. ہاں جی, جی ہاں جی, تو یہاں پہ بس میری مجبوری ہے جو یہ پاکستان میں آ چکا ہوں. ہاں بہت شکریہ آپ دونوں کا, تھینک یو سو مچ. جی بالکل جی, کیونکہ یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے نا جو پاکستانیوں کو لگتا ہے, وہ ہے مانگنا. مانگ لو, محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں 25 ملین یعنی کہ 2.5 کروڑ فقیر ہیں جو رجسٹر جسے کہہ لیں, مطلب پروفیشنل ٹائپ ہیں. 2.5 کروڑ فقیر. اب آپ خود اندازہ لگا لیں, جس ملک میں 2.5 کروڑ صرف فقیر ہوں گے وہ ملک کیا ترقی کر سکتا ہے. اس میں صاف سی بات ہے, ایشو تو آئیں گے, اکنامیکل آئیں گے, اور بڑے مسئلے آئیں گے. کرائم جو ہے وہ فقیروں کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. تو یہ سب سے آسان جو کام پاکستانیوں کو اس وقت لگ رہا ہے وہ ہے بھیک مانگنا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 6 لاکھ کما لیتے ہوں گے, بلکہ اس سے بھی زیادہ کما لیتے ہوں گے, کیونکہ جو پوائنٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے.